قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید ایک دن پہلے ہے، آپ کے ہاں بقرعید ایک دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی. یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی ایک دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو. بھینس کی قربانی اس کے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے، تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے، اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے. تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ ہرن کی قربانی، شتر مرغ کی قربانی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جنگلی جانور ہے اور شتر مرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے، یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. جانور کی عمر کتنی ہو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے. کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ بقرعید کے پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں. یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، انگریزی لحاظ سے نہیں. یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا، پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت، تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا. اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو گائے اور بیل میں، اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو. اور پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے، آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے. یہی حکم بکری میں اور بکرے میں. اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے. گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا. اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو، لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے 6 مہینے کا بھی اگر ہے، وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو، سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے. تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی. یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا تو بھی جائز نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر. باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتا ہے نا، جانور دندیا کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو، کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے. لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں اور اونٹ میں 5 سال اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے، اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور، آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے. مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو.
جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے۔ ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں، آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی۔ اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو، زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے۔ اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب۔ تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں ہے کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں، لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے۔ آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد۔ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی۔ لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ قرض دار پر قربانی کا حکم، ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا۔ جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے، تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تو 90,000 کسی کے پاس ہے، قرضہ 40,000 کا ہے تو اس کے پاس بچے 50,000، تو اس لیے صاحب نصاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس، تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔